سینکڑوں ہزاروں میں کوئی ایک آدمی ہوگا جس کو اپنے دادا کے نانا کی قبر پتہ ہو یا نانی کی نانی کی قبر پتہ ہو. کہاں گئی؟ ختم ہو گئی. ہزاروں انبیاء گزرے, کسی کی کوئی قبر کا نشان دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, حالانکہ ہزاروں کی تعداد تو بہت بڑی تعداد ہے. تو ایسے ہی ہم میں سے ہمارے جو بڑے جو گزرے ہیں ان کی بھی آج قبروں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری قبر بنے گی, ہمارا بھی شاید 100 سال 200 سال کے بعد نام و نشان ختم ہو جائے. کیونکہ اب انسان کوئی 200 سال سے 150 سال سے تو نہیں ہے, لیکن 150 سال پرانی قبریں کسی کو نظر آتی ہیں کہ دنیا میں کا دکا کوئی بادشاہ کی قبر ہے, کوئی مشہور شخصیت ہے, کوئی بزرگ ہے, ان کی قبر تو ہمیں مل جائے گی, لیکن عام لوگوں کی قبر ختم ہو گئی, مٹ گئی. قبر ہمیشہ رہنے کی نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے قبر میں ایک مردے کو دفنانے کے بعد دوسرے مردے کو بھی دفنایا جا سکتا ہے جب پہلے مردے کی لاش ختم ہو جائے. تو اب کیا کر رہے ہیں لوگ, ایک قبر جو میں پہلے سے کوئی دفنایا گیا تھا اس کو کھود کے وہاں دوسرا مردہ دفنا رہے ہیں. کراچی میں تو ابھی شروع ہے, لیکن شریعت میں تو ہمیشہ سے, شریعت کا حکم یہ ہے. سعودی عرب میں آپ جائیں گے, سعودی عرب میں ایسی قبریں بنتی ہیں جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے اس پہ ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے, تو ریکارڈ میں ہوتا ہے کہ اس قبر کے یہ قبر فلاں سال بنی ہے, 2.5 سال غالباً یا 3 سال وہ لوگ انتظار کرتے ہیں, 2.5 یا 3 سال کے بعد جا کے اس کو دوبارہ قبر کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر کھودا جاتا ہے, اس میں دوسرے میت کو ڈالا رکھا جاتا ہے. اگر اس کی پہلے والی میت بالفرض اتنے عرصے کے بعد بھی موجود ہوئی, ایسا تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ جب گرم جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر جلدی جسم گل جاتا ہے, ٹھنڈے علاقوں میں دیر سے گلتا ہے, اور وہ تو ریگستانی گرم تپتے ہوئے صحرا ہیں تو وہاں جلدی گل جاتا ہے. تو 2.5-3 سال کے بعد جب دیکھتے ہیں تو صرف ہڈیاں ہوتی ہیں, ان ہڈیوں کو سائڈ پہ کر کے وہاں پر دوسرے مردے کو لٹا دیا جاتا ہے. تو یہ شریعت کا کوئی بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جگہ کسی کو دفنایا, اب وہاں پر کسی اور کو دفنانا شرعی لحاظ سے جائز ہے, بشرط ہے کہ پہلے والے کی میت وہ ختم ہو چکی ہو, گل کے ختم ہو گئی ہو, اب صرف ہڈیاں رہ گئی ہوں.